الحمدللہ رب العالمین نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل صد احترام معزز سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کی ذات پاک کا بے حد انعام اور اس کا شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو حضور کے ذکر سے منور کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب گناہگار سیاہکاروں کی اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ چند لمحوں کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ بہت مشہور آیہ کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ سب ماشاءاللہ اپنے گھروں میں جب قرآن کھولتے ہیں تو قرآن پاک کے پہلے سپارے کے دوسرے پیج پہ یہ آیہ مقدسہ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اللہ پاک نے اس آیہ مبارکہ میں خطاب منافقین کے بارے میں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لے کر آؤ، تو اللہ نے ایمان کی مثال پیش کی۔ جب لوگوں کو کہا جاتا کہ بھئی ایمان لے کر آؤ، حضور کا کلمہ پڑھو، دل سے میرے محبوب کے ساتھ محبت کرو، تو اللہ پاک نے اس ایمان لانے کے حکم کے ساتھ اللہ نے ایک ماڈل اور نمونہ پیش کیا۔ فرمایا ایمان لے کر آؤ، کیسے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ایمان لے کر آؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے کہ میرے محبوب کے دیوانے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ایمان لے کر، دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ جیسے یہ لوگ ایمان لے کر آئے۔ جب وہ منافق لوگ یہ جب بات اللہ کی سنتے کہ اللہ فرماتا ہے ان جیسا ایمان لے کر آئے، تو کہتے قالوا، وہ کہتے انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جس طرح کے بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اب ایک بات بہت سمجھنے کے قابل ہے، وہ جن کو اللہ پاک نے ایمان کی مثال بنا کر پیش کیا، زندگی کے سارے عمل ان کے پاس تھے، نمازیں بھی وہ پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، حضور کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتے ہوں گے، حضور کے ساتھ جنگوں میں بھی جاتے ہوں گے، صدقہ و خیرات ہر نیک کام کرتے ہوں گے، لیکن اللہ نے ان کے کسی کام کو لوگوں کے سامنے مثال بنا کر بولیے پیش کیا نہیں۔ پیش کیا تو کس چیز کو؟ اللہ فرماتے ایمان ان جیسا ہو، تو ان کے اس ایمان کو دوسری پارٹی، دوسرے لوگ کہتے یہ تو پاگل ہے۔ سوال یہ ہے
کہ ان کا وہ کون سا عمل تھا جس کو خدا دیکھتا تو فرماتا یہ ایمان ہے، اور دوسرے لوگ دیکھتے تو وہ کہتے کہ یہ تو پاگل ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، حضور وہ کون سا عمل ہے جس کو اللہ دیکھے اپنے بندے کے اندر تو اللہ فرمائے اس سے بڑا ایمان والا کوئی نہیں، اور اس عمل کو کوئی دوسرا جس کے دل کے اندر وہ نور موجود نہ ہو اس کو دیکھ کر وہ کہے کہ یہ تو پاگل ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا نے فرمایا کوئی اس وقت تک مومن بنتا ہی نہیں جب تک ٹوٹ ٹوٹ کر میری ذات کے ساتھ محبت نہ کرے۔ فرمایا ایمان میری ذات کے ساتھ محبت کرنے کا نام ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان نہ نماز میں ہے، نہ روزے میں ہے، نہ حج میں ہے، نہ زکات میں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بعد میں ہے، ایمان سب سے پہلے ہے۔ اور ایمان آقا نے فرمایا مجھ محمد مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے، میری محبت کا نام ایمان ہے۔ اور اللہ ان سے فرماتا اگر تم نے ایمان لانا ہے، میرے محبوب سے محبت کرنی ہے تو ان جیسی کرو جیسے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی یہ حضور کے دیوانے اور مستانے جیسے یہ محبت کرتے ہیں، اس طرح محبت کرو تب تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کی مثالیں کیا کہنے کہ وہ حضور کی ذات کے ساتھ کیسی محبت کرتے تھے۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے وہ صحابی تھے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، راستے میں حضور نے فرمایا اپنے صحابی کو اذان دے، صحابی نے اذان دی، ابو محذورہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تو کافروں میں سے تھے اس وقت، کافروں کے بچوں کے ساتھ مل کر اذان کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ میرے آقا نے جب بچوں کی کافروں کے بچوں کی زبان سے جب یہ بات سنی، ان کی اذان کی نقل سنی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اس میں سے کچھ بچے بھاگ گئے، ابو محذورہ وہاں پر کھڑے رہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو محذورہ نام نہیں ابھی لیا، فرمایا یہ جو کہہ رہا تھا پھر کہہ کر دکھاؤ۔ ابو محذورہ نے پھر اذان کی نقل اتاری۔ ادھر سے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو محذورہ نے دوبارہ سے جب وہ اذان پڑھی، نگاہ مصطفیٰ کا فیض تھا۔ آقا کے سامنے جب اذان منہ سے کیا پڑھنی تھی، رب اس ایک ایک کلمے کے صدقے سے دل سے کفر بھی دور کرتا گیا۔ اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو حق اور سچ میں گواہی دے کر حضور کے غلام بن گئے، مسلمان بن گئے۔ اس عمر کے اندر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ سے جب اذان سنی، وہ اس اذان سنانے میں مسلمان ہوئے۔ حضور کو اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا، ان کا سر ننگا تھا، میرے آقا نے محبت کے ساتھ ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، ابو محذورہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب پہلا عمل ہے ان کی زندگی کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سن کر جو ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، ابو محذورہ جب زندگی بڑی آگے بڑے ہوتے گئے، جب بیٹھتے بال اتنے بڑے بڑے ہوتے، جب بیٹھتے تو بال زمین پر لگتے۔ کسی نے سوال کیا ابو محذورہ بال کٹواتے کیوں نہیں؟ ابو محذورہ نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، جس دن سے مصطفیٰ نے میرے بالوں پر ہاتھ لگایا ہے اس دن سے آج تک ابو محذورہ نے اپنے بال بھی نہیں کٹوائے۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے یہ بات سنبھال کر رکھے اس وجہ سے ہے، مر کر قبر میں پہنچوں گا، فرشتے پوچھیں گے ابو محذورہ کیا کمائی کر کے لائے ہو؟ فرمایا میرے پاس عمل اور تو کوئی نہیں، یہ ایک عمل ایسا ہے کہ جب حضور نے خوش ہو کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا،
یہ عمل میں ان کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ تو دوستو، قرآن کی کسی آیت میں یا حضور کے کسی فرمان میں آقا نے بھی نہیں فرمایا، اللہ نے بھی نہیں ارشاد فرمایا کہ میرے معبود جہاں پر ہاتھ لگا دے، اگر بالوں پہ ہاتھ لگائے تو بال ہی نہ کٹوائیں، یہ کہیں نہیں فرمایا۔ لیکن ابو محذورہ پھر بھی ساری زندگی ان بالوں کی حفاظت کرتے رہے، اس وجہ کے ساتھ کہ یہ وہ بال ہیں جن کو حضور نے ٹچ کیا ہے، جن پر حضور کے دست اقدس کا مس ہے، اس مس کی حفاظت کرتے رہے ساری زندگی۔ یہ جب دوسرے لوگ دیکھتے تو وہ کہتے یہ تو پاگل ہے، یہ تو مجنون ہے۔ اللہ فرماتا الا انہم هم السفہاء، خبردار ان کو پاگل کہنے والوں، پاگل یہ نہیں، پاگل تم ہو، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو اس حضور کے ساتھ تعلق کا کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، مالک لم یزل ہم سب کو اپنے محبوب کے ساتھ سچی پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور حضور کی محبت میں ہم سب کو زندگی اور موت عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔